بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عاشوراء کا روزہ کسے کہتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ عاشوراء کا روزہ کہلاتا ہے۔ اس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک تو عمومی فضیلت محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ وہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ تو یہ عام فضیلت ہے محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی۔ اس کے علاوہ خاص فضیلت عاشوراء 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی خاص فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1162۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ وہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنی عظیم فضیلت ہے! یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر محض احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں 1 دن کے روزے کے بدلے میں 1 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا ہمیں آفر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جب چاہے، جس مہینے میں چاہے، جس دن میں چاہے دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آفر دیا ہے، اس لیے ہمیں اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان، رواه البخاری، حدیث نمبر 1867۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنوں میں سے عاشوراء اور مہینوں میں سے ماہ رمضان کے روزوں سے زیادہ کسی دن یا کسی مہینے کے روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، اور اس مہینے کے روزوں کی اللہ کے یہاں بڑی فضیلت ہے اور اللہ کے یہاں یہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزوں کا بھی خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کسی اور دنوں میں اور دنوں کے روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے اس قدر نہیں دیکھا۔ ان حدیث سے عاشوراء کے دن کے روزے کی فضیلت ہمیں بآسانی سمجھ میں آتی ہے۔ ان کی اتنی فضیلت، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا اس قدر اہتمام کیوں کیا، کیوں اس کی اتنی رغبت دلائی، اس کا جواب بھی بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، 10ویں تاریخ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان سے پوچھا، دریافت کیا،
تو انہوں نے کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ خوشی کا دن ہے، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو دشمن سے نجات دلائی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ تو حدیث میں مذکور ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، اسی جگہ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور قوم فرعون کو غرقاب کیا تھا۔ حدیث میں مذکور تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، مسلم کی روایت میں اضافہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا، تو ہم بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ہم اس دن کا روزہ اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے رکھتے ہیں۔ حدیث میں مذکور اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، حدیث میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ آپ نے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، جبکہ بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کہا کہ تمہارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان سے زیادہ تعلق ہے، چنانچہ تم بھی روزہ رکھو۔ اور پھر بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جو چاہے روزہ رکھے، اور بعض روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکے میں اس روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے، پھر جب ہجرت فرما گئے اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا جو چاہے یہ روزہ رکھے۔ تو بہرحال یہ روزہ نفلی روزہ ہے اور بڑی فضیلت والا ہے، اس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس روزے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے خصوصی توبہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ہمیں اس مہینے کے خاص طور سے عاشوراء کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عاشوراء کے روزے کا رکھنے کا خصوصی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔